السلام علیکم، ڈیو نیوز آر میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پی پی 84 خوشاب میں انتخابی دنگل، نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنوں میں دھکم پیٹ۔ ہنگامہ آرائی کرنے پر پولیس نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر بھیج دیا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے خطرناک وار جاری، مزید 119 افراد انتقال کر گئے۔ این سی او سی کے مطابق پنجاب میں 58، کے پی میں 43 جبکہ سندھ میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں 4113 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 84,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 9.17% رہی۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت، سپریم کورٹ کا آکسیجن سلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم، عدالت نے ریمارکس دیے۔ وزارت صنعت اور پیداوار 2 دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کریں، قیمت کے تعین کا طریقہ کار واضح کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے قیمت مقرر کرنے کا حکم کے پی حکومت کی درخواست پر جاری کیا۔ ملک میں ویکسین لگنے کی تعداد 2 لاکھ سے متجاوز، رجسٹریشن کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ چیئرمین این سی او سی اسد عمر نے تصدیق کر دی، حکومت کی جانب سے خریدی گئی سنگل ڈوز کین سائنو ویکسین کی 1,20,000 خوراکیں پہنچ گئیں۔ وزارت صحت کے مطابق ویکسین کی پیکنگ اور فارمولیشن پاکستان میں ہی ہوگی۔ کورونا کے نئے ویرینٹ سے بچاؤ کے پیش نظر احتیاطی تدابیر، بیرون ملک سے آنے والی پروازیں 80% کم کر دی گئیں۔ تورخم بارڈر سے افغان شہریوں کا پاکستان میں داخلہ بھی بند۔ ملک میں عید پر 8 سے 16 مئی تک تمام کاروباری مراکز بند۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے این سی او سی پر تاک کے نشانے، کہا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند نہ کرنے سے کرونا پھیلا۔ ایک وزیر نے ایس او پیز ناپنے کا میٹر بھی ایجاد کر لیا۔ پی ٹی آئی کے متضاد بیانات ہی ان کی کارکردگی بتاتے ہیں، صرف بیانات دے کر کرونا قابو کرنے کا طریقہ عقل سے باہر ہے۔ عوام کو افراتفری کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں، پی ڈی ایم کی منفی سیاست ختم ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے اظہار خیال، کہا پنجاب ہر لحاظ سے دیگر صوبوں سے آگے ہے، ہر ضلع کا علیحدہ ڈیولپمنٹ پیکج تیار کیا، کسی شہر کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ اور بھارت میں کرونا سے صورتحال خطرناک، مزید 3,82,000 افراد وائرس سے متاثر، مزید 3,786 ہلاکتیں ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھارت کی حکومت سے مؤثر اور ٹھوس اقدامات اٹھانے پر زور، کہا کرونا سے نمٹنے کی تیاریاں وبا کے خاتمے تک جاری رہنی چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ بھارت میں کرونا سے صورتحال خطرناک ہے۔ ایک ہی روز میں 3,82,000 افراد وائرس سے متاثر ہوئے، مزید 3,786 ہلاکتیں ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ بھارت میں گنجان آبادی کرونا کے تیز پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، مزید 3,786 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,26,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایک روز میں 3,82,000 افراد وائرس کی تصدیق ہوئی۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 2,06,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہریانہ میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے اور آکسیجن پلانٹ ضرورت کے مطابق گیس کی پیداوار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ بری صورتحال کا معاملہ عدالت میں زیر بحث آیا۔ ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ اگر وقت پر سپلائی نہ کی گئی تو بہت سے مریض مر سکتے ہیں۔
کورونا وبا کے باعث مزید 119 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 18,429 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,587 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 4,113 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,87,643 اور پنجاب میں 3,10,616 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے صدقہ فطر، فدیہ اور روزے کی کفارے کے نصاب کا اعلان کر دیا۔ مفتی منیب الرحمان کے مطابق فطرانہ اور فدیے کی کم از کم رقم 140 روپے فی کس ہے، تاہم اہل ثروت اپنے مالی معیار کے مطابق فطرہ اور فدیہ ادا کریں، جو کہ نصاب سے 320 روپے، کھجور کے نصاب سے 960 روپے جبکہ کشمش کے نصاب سے فطرہ فدیہ 1920 روپے بتاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ NA 249 میں الیکشن کے دن کوئی شکایات درج نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ RO سے مختلف آیا لیکن تسلیم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پہلی بھی باتیں ہوتی رہیں، آرڈیننس لے آنا کوئی حل نہیں۔ آرڈیننس کی زندگی 4 ماہ ہوتی ہے۔ ون وے آرڈیننس کی فیس سیونگ کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ NCC اجلاس میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی تھی۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند نہ کرنے کی وجہ سے کورونا پھیلا۔ پورے ملک میں کورونا صورتحال اچھی نہیں، جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ نہیں لیے جا رہے۔ وزراء کے اپنے بیانات میں تضادات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں افراط زر کا 2 حصوں میں جانا لوگوں کی آمدن میں کمی نئے پاکستان کی لائی تباہی بیان کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی PTI حکومت پر وار اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ افراط زر کا دوبارہ 2 حصوں میں جانا 1 کلو چینی کی جستجو میں عوام کی دربدری اور لوگوں کی آمدن میں کمی نئے پاکستان کی لائی تباہی بیان کر رہی ہے۔ 3 سال کی حکومتی مدت پوری ہو رہی ہے اور ابھی تک کابینہ کی تبدیلی جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے آکسیجن سلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ وزارت صنعت اور پیداوار 2 دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کرے۔ سپریم کورٹ میں کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل KP نے موقف اپنایا کہ قیمت مقرر نہ ہونے پر سپلائرز من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ CEO ڈریپ نے کہا کہ آکسیجن وزارت صنعت کے ماتحت ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ عدالت نے کہا کہ قیمت کے تعین کا طریقہ کار واضح کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے قیمت مقرر کرنے کا حکم KP حکومت کی درخواست پر جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب ہر لحاظ سے دیگر صوبوں کے مقابلے میں آگے ہے۔ حکومت مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ PDM کی منفی سیاست ختم ہو چکی، عوام صرف ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ ماضی کی حکومت نے پسماندہ علاقوں پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کی۔ تحریک انصاف کی حکومت ہر شہر کے یکساں ترقی پر عمل پیرا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا یہ سفر مزید تیز کریں گے، کسی شہر کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور میں صفائی، پارکنگ، تجاوزات اور جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ حکام کو اہم ٹاسک سونپ دیے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، شہر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक साल में बिजली की कीमतों में 29% इजाफा अवाम दुश्मनी की इंतहा है। माफियाज की सरपरस्ती हुकूमत अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बढ़ती महंगाई के हवाले से बयान में कहा कि घरों के किरायों में इजाफा आम आदमी को सड़क पर लाने के मुतरादिफ है। खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बदतरीन महंगाई में बेनज़ीर मजदूर कार्ड का इजरा किया। बेनज़ीर मजदूर कार्ड से 6 लाख रजिस्टर्ड सनती मजदूरों के खानदानों की ज़िंदगी आसान बनाएंगे। बीमारी के दौरान बेनज़ीर मजदूर कार्ड से मेडिकल ग्रांट दी जाएगी। बच्चों के तालीमी अखराजात, शादी के लिए भी ग्रांट मिलेगी। पीपल्स पार्टी वफाक में इक़्तिदार में आकर मुल्क भर के मेहनत कशों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड देगी। मस्जिदुल हराम में पहली बार ख़वातीन सऊदी कारकुनान को ज़ायरीन की खिदमत पर तैनात कर दिया गया। सऊदी मीडिया ने मस्जिदुल हराम की तस्वीर जारी कर दी जिनमें ख़वातीन कारकुनान ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। बापर्दा एहलकारों की जानिब से ख़वातीन ज़ायरीन को आब ज़मज़म पिलाया जा रहा है। कारकुनान ने फ़िरोज़ी रंग का सूट ज़ेबदन किया हुआ है जिस पर सफ़ेद रंग की वेस्टकोट पहनी हुई है और स्याह रंग का नकाब है, जबकि हाथों पर सफ़ेद दस्ताने हैं। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DivTV.tv।